عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گر ہے یہ زمیں بازار عثمان غنی کا، گر ہے یہ زمیں بازار عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا، وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیاری ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات،
سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر و دجا، علم نشرح کے روشن سینے والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے، سبحان الذی اسری بعبدہ کی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر والے، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان مبارک والے، شمع کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے صحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ کے گوش گزار کیا جائے، اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ ہے آج کے اس عظیم الشان جمعۃ المبارک کے موقع پر نذرانہ عقیدت اور محبت کے تحفے، عقیدتوں کے تحفے پیش کیے جائیں۔ حضرت سیدنا ذوالنورین داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی مدد اور حضور کی نظر عنایت سے انشاءاللہ، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا یہ تحفہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں تو ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اسلام میں نبوت کے بعد جو بڑا درجہ ہوتا ہے، نبوت کے بعد جو بڑا درجہ ہے وہ درجہ ہوتا ہے صحابیت کا۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابیوں کا مقام ہے، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص ساری رات عبادت کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، بڑے بڑے اعمال کرتا ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میں یہ عمل کر کے اعمال کے سر پہ صحابی بن جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا۔ اگر عمل سے صحابی بننا ہوتا تو پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور صحابی بن جاتے، کیونکہ آپ نے مختصر سی زندگی 70 سال کی، جو مختصر سی آپ کی حیات طیبہ ہے، اس 70 سالوں میں امام اعظم نے 7000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ پھر بولیں ذرا، 7000 مرتبہ آپ نے قرآن پاک پڑھا، اور اگر عمل سے بننا ہوتا تو امام اعظم بن جاتے، لیکن عمل سے کوئی صحابی نہیں بنتا۔ تو صحابی بننے کے لیے دیکھو نا، اگر عمل سے بننا ہوتا تو
غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ صحابی بننا ہوتا عمل سے تو پھر غوث پاک بن جاتے۔ ساری دنیا کے غوث کتب ابدال مل کر کے ایک تابعی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اور پوری دنیا کے تابعی مل جائیں تو جو صحابی کے جانوروں کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کے ذرے ہیں، پوری دنیا کے تابعی مل کر کے اس ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات میں بڑی ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، نیند میں نہیں ہوں، بڑے ہوش و حواس میں اور بیداری کے عالم میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے پیر مل جائیں، کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں تو وہ تابعی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اور پوری کائنات اور پوری دنیا کے تابعی مل کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانور کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا۔ صحابی پھر کیسے بنتا ہے؟ وہ دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ نہیں، اتنی ہولی سبحان اللہ سے تو بات کا مزہ نہیں آتا، ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے، جلوہ رسول اللہ کو دیکھنے سے بنتا ہے۔ صحابی صرف ایک جلوہ حضور کا دیکھ لے اور کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد زندگی بھر کوئی نیکی نہ کرے تو کائنات کے سارے عابد عبادت کر کے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ آپ نے بات کہاں سے کر دی، تو آپ کو ذرا غزوہ احد کا منظر دکھاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص اپنی سواری پر ننگی تلوار اس نے میان کے بغیر پکڑی ہوئی ہے، وہ ارادہ کر کے آیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کو میں نے شہید کرنا ہے معاذ اللہ۔ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، سواری پر ہے اور اس ارادے سے نکلا ہوا ہے۔ گزرتے گزرتے یوں گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے اس کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑ گئی، دیدار ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ آپ اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت، آپ کون ہیں؟ تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جس کو تو گھر سے شہید کرنے کا ارادہ لے کے نکلا ہے میں وہی محمد ہوں، میں وہی ہوں۔ تو جب حضور نے یہ کہا تو اس کے دل کو کچھ ہو گیا، دل میں ہلچل مچ گئی۔ تو جب آقا کائنات نے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ حضور نے اس کو دعوت نہیں دی، اسلام کی عظمت نہیں سمجھائی، مقام شریعت نہیں بتایا، حضور نے ابھی کچھ بھی نہیں بتایا، اپنا تعارف بھی نہیں کروایا، اپنی عظمت و مقام کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، صرف اپنا دیدار کروایا۔ تو دل کی دنیا بدلی، کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا ہوا من الجنہ، ہوا من الجنہ، فرمایا میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ جنت تیرا مقدر ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے؟ جلدی سے اس نے تلوار سنبھالی اور نکل پڑا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ لڑتا 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 شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا۔ نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، صدقہ خیرات بھی نہیں کیا، لمبی لمبی قرات بھی نہیں کی، تہجد بھی نہیں پڑھی، قرآن بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا،
صرف چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے تو آقا نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، بولو صحابی کیسے بنتا ہے؟ دیدار مصطفیٰ سے۔ بولو صحابی کیسے بنتا ہے؟ تو آیا نہ دھرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رگاں وچ رنگیندے محمد، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں وہ کیا کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحثنے میں نہ پڑ، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، جو لی ہی میری تنگ تھی، میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ جب انسان آ جاتا ہے تو وہ پھر جو مانگتا ہے اس کی جھولی بھر جاتی ہے، پھر طلب باقی رہتی نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکل جائے، کہ صحابی کیسے بنتا ہے؟ جی بولیں، محبت والے سارے بیٹھے ہیں، عشق والے بیٹھے ہیں، ذرا زور سے بولیں، صحابی کیسے بنتا ہے؟ دیدار مصطفیٰ سے۔ جس کو دیدار نصیب ہو جائے تو وہ پھر حضور کا صحابی بن جاتا ہے۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں جیسے ہیں۔ کیا مطلب؟ آقا نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ اب تو چلو رستے بن گئے ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں، ہم کسی سفر پہ چلے جائیں تو سائن بورڈ دیکھ کر کے ہم اپنا رستہ متعین کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ تے جانا ہے، فلاں جگہ تے جانا ہے، ہمیں انسٹرکشنز بورڈ جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ دور جب سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، رستے نہیں ہوتے تھے، اور جنگل بیابان ہے، صحرا ہے، کھلے میدان ہے، تو لوگ جب سفروں پر نکلا کرتے تھے تو اپنی منزل کو متعین کرنے کے لیے آسمان کے ستاروں کو دیکھا کرتے تھے، اور ستاروں کو دیکھ کر کے رستے بنایا کرتے تھے کہ یہ فلاں ستارہ ہے، ادھر فلاں رستہ جاتا ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، ادھر فلاں رستہ جاتا ہے۔ میرے نبی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر جنت مقام چاہیے، صحابہ کو دیکھ لو، ان کی زندگی کے مطابق زندگی بنا لو، اللہ تمہیں جنت مقام عطا فرما دے گا۔ اور قرآن نے یہ بات سمجھائی ہے، خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن ہے تو قرآن کی محبت، ذرا محبت والی سبحان اللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہارا ارادہ ہے، اگر تمہاری خواہش تمنا اور آرزو ہے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت والے ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے، ہدایت تمہارا مقدر بن جائے، تو فرمایا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسا تم بھی ایمان لے کے آ جاؤ۔ یعنی کہ صحابہ اکرام کے ایمان والا ایمان، جس طرح زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں اس طرح کی زندگی گزارو، اور جس طرح کی محبت اور پیار آقا سے صحابہ نے کی ہے، فرمایا ویسا پیار اور ویسی محبت تم کرو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تمہیں ہدایت یافتہ کر دے گا۔
پھر تمہیں گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے، وہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ اور جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ دیکھیں زمانے میں وہی گمراہ ہیں۔ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، آپ دیکھیں گے اگلے مہینے ہاتھ بھی انہاں دے ہونے تے سینے بھی انہاں دے ہی ہونے۔ رب بھی کہندا ہے اچھا میرے نبی دے یاراں دے خلاف بول دے ہو، تواڈے ہتھوں تانوں نہ پٹاواں تے گل کرنا۔ ہاں اگلے مہینے آپ دیکھیں گے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ماریں گے، کوئی اور ان کو نہیں مارے گا، وہ خود اپنے آپ کو ماریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ جو بغض صحابہ رکھے تو پھر اللہ کہندا کوئی نہیں، جے نمرود مچھر وڑیا سی نا نک وچ تے اپنے ہی بیلیاں کولوں جتیاں پوا پوا کے مریا سی نا، تے جے صحابہ دے خلاف بول رہے ہو تے جتیاں بھی تواڈیاں، سنگلیاں بھی تواڈیاں تے چھریاں بھی تواڈیاں تے سینے بھی تواڈے۔ یہ بغض صحابہ کا نتیجہ ہے۔ بہرحال ہمیں ان سے کیا لینا دینا جی، ہم تو صحابہ سے عشق کرنے والے ہیں، ہم تو صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضور کا فرمان، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ۔ حضور کی بات ہے، آقا نے فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ۔ فرمایا عثمان دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہوگا۔ آقا فرما رہے دنیا و آخرت کا میرا دوست عثمان ہے، عثمان میرا دوست ہے۔ اور ابن عساکر میں حدیث موجود، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کائنات علیہ السلام فرمایا ممبر پر تشریف فرما، میرے نبی ممبر پر تشریف فرما گئے اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ۔ پھر بولو یہ سبحان اللہ میرے لیے نہیں کہنی ہے، چونکہ بات سیدنا عثمان کی ہے، اس سبحان اللہ بھی ان کے لیے ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں صحابہ کی بات سن کر کے اتنی اونچی سبحان اللہ کہا کرو کہ جو صحابہ کے خلاف ہیں کم از کم ان کے دل تو پھاٹی جائے نا، کہ جے اسی صحابہ دے خلاف دنیا تے موجود ہیں تے صحابہ دے چان والے تے عاشق بھی دنیا تے موجود نے۔ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہیں، عثمان جنت میں جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے، عثمان سے کوئی حساب نہ لیا جائے گا۔ عثمان کچھ بھی کرتا رہے، عثمان کی زندگی جیسی بھی گزرے، عثمان کے شب و روز جیسے بھی گزرے، عثمان اپنے شب و روز کو جیسے گزارے، اللہ اس سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ داماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان؟ جو ہم زلف مولا علی مشکل کشا ہیں۔ کون عثمان؟ جو خالو حسنین کریمین ہیں، خالو لگتے ہیں، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے خالو ہیں سیدنا عثمان، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کون عثمان؟ ذوالنورین۔ سبحان اللہ۔ ذوالنورین، ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والا۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ پھر بولو، محبت والے سارے بولو۔
ذوالنورین کا مطلب، میں اس پہ ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے ذرا کہہ رہا ہوں بولو ذرا، اس پہ ایک بڑا مسئلہ اور نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ذوالنورین کا مطلب کیا ہے جی بولے؟ دو نور والا۔ اور یہ دو نور کا لقب اور دو نور والا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ظلم کی انتہا اور بدتمیزی کی حد یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے پریس کانفرنس کی گئی ہے کالوں کی طرف سے، جن کے گھوڑے بھی کالے، جن کے جھنڈے بھی کالے، جن کی شکلیں بھی کالی، جن کے اعمال نامے بھی کالے، اور انشاءاللہ آگ اور جہنم بھی کالی میں ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کر کے اس بدبخت لعنتی ملعون نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف حضور کی ایک بیٹی مانتے ہیں، 3 بیٹیوں کو حضور کی ہم مانتے ہی نہیں۔ بولو استغفر اللہ، بولو ایسے بندوں پہ لعنت جو حضور کی بیٹیوں کو نہ مانے، جو یہ کہے کہ 3 بیٹیاں حضور کی نہیں ہیں۔ ایسے بدبخت اور لعنتی انسان جنت تو کجا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خاموشی ہے کہ ہم چپ رہتے ہیں۔ محرم کے اندر اپنے امام باڑوں کے اندر یہ لوگ صحابہ کرام کا نام لے لے کر کے گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر کے گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور آج بدتمیزی کی حد یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہم حضور کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، اور 3 خلفاء سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں انہوں نے بکواس کی ہے کہ ہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے کے قائل ہی نہیں۔ یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لعنتیوں کو ہلاک فرمائے۔ بولو نا یار آمین، باری جاتے ہو ذرا بولو آمین۔ یہ طوفان بدتمیزی ہے، لیکن اگر یہ صحابہ کرام کی توہین کرنے پر مجبور ہیں، باز نہیں آ سکتے، تو ہم بھی صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنے میں مجبور ہیں، باز بولو ہم بھی نہیں آ سکتے۔ ہم بھی صحابہ کرام کا دفاع اور عظمت بیان کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے عقد میں ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے روانہ ہوئے تو سارے صحابہ تیار تھے، حضرت عثمان غنی بھی تیار تھے۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی۔ محبوب کائنات نے فرمایا، عثمان تم اپنی بیوی کی تماداری میں رہو، اپنی بیوی کی خدمت میں رہو، بدر میں تمہیں برابر کا شریک سمجھوں گا۔ تم میری بیٹی کی خدمت میں رہو، بیوی کی خدمت میں رہو، میں یوں ہی سمجھوں گا بدر میں تم نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے، غزوے میں ہمارے ساتھ رہے ہو، اور مال غنیمت میں بھی عثمان تیرا حصہ برابر کا ہوگا۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ادھر سے جب حضور فتح فرما کر کے واپس آ رہے تھے تو جس صحابی نے پہلے خوشخبری دی
ابھی وہ مدینے میں داخل ہو رہا تھا، ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ جو کہ پردہ فرما گئی تھی ان کو دفنا رہے تھے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، خوشیاں ہیں، اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، سر بلندی عطا فرمائی، اور کفاران مکہ کے سرداروں کو نیست و نابود کیا گیا۔ خوشی تھی، ماحول تھا۔ حضور نے فرمایا عثمان کدھر ہے؟ عثمان نظر نہیں آ رہا، اس موقع پر عثمان کدھر ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، حضرت عثمان حضرت رقیہ کی تدفین کر رہے ہیں، وہ پردہ فرما گئی ہیں۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور پر پہنچے تو دیکھا حضرت عثمان رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ پہلے لوگ کہتے ہیں یہ داماد مصطفیٰ جا رہا ہے، یہ تو حضور کا داماد جا رہا ہے، یہ حضور کا جوائی جا رہا ہے، لوگ اس نظر سے دیکھتے عثمان جا رہا ہے، لیکن آج بیوی فوت ہو گئی ہے، کوئی داماد رسول نہیں کہے گا۔ محبوب کائنات نے فرمایا عثمان رونا، عثمان پریشان نہ ہو، اگر رقیہ فوت ہو گئی ہے تو کیا ہوا، میں ام کلثوم تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان نہ گل دسو یار، تسی پنڈا تھاواں تے رہن والے لوگ ہو، پرے پنچایتاں چ بہن والے لوگ ہو، کتے ایک دھی دیتی ہوئے تے جوائی جے چنگا نہ ہوئے تے دوجی دھی دیندے ہو تھے، تسی تے پہلے بھی واپس لے آندے ہو نا کہ تو اس قابل نہیں کہ ساری دھی نو رکھ سکیں۔ بیٹی دی ہو اور داماد اچھا سلوک نہ کرتا ہو، کردار کا اچھا نہ ہو، تو لوگ تو پہلی بیٹی بھی واپس بلا لیتے، اگر وہ فوت ہو جائے تو دوبارہ بیٹی دینے کا تصور ہی نہیں کرتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی نے ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں نکاح میں دے دی ہیں۔ ذوالنورین، 2 نوروں والے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو حضور کو نور نہیں مانتے عثمان کو وہ بھی ذوالنورین مانتے ہیں۔ نہیں سمجھے بھئی، ہم بھی سیدنا عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں، ہمارے دیوبندی بھائی بھی ذوالنورین کہتے ہیں، جو اہل حدیث ہیں وہ بھی ذوالنورین کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ چوتھے طبقے کی تو ہم نے بات ہی نہیں نہ کرنی، تینوں جو مسالک ہیں وہ حضرت عثمان کو ذوالنورین ہی کہتے ہیں، اور مطلب 2 نوروں والا ہے، اور 2 نور اس لیے ہیں کہ نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، اگر نبی کی بیٹیاں نور ہو سکتی ہیں نبی نور نہیں ہے؟ اگر بیٹیاں نور ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ذوالنورین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ذوالحجرتین۔ اور ایک آپ کو بات بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں، یہ حضرت عثمان ہیں صرف۔
آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، اگر آئی ہیں تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، کیا عظمت ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، توجہ کیجئے گا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ابنته وهي تغسل الرأس عثمانا فقال يا بنية أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا۔ حضور کی بات ہے، حضور کی حدیث ہے، ذرا گونج پیدا ہو جائے سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان قرشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے پاس تشریف لے کر کے گئے، اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے کر کے گئے اور دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آپ کی زوجہ دھو رہی ہے، یعنی میرے محبوب کی بیٹی جو زوجہ عثمان ہے، حضرت عثمان کا سر مبارک دھو رہی ہے۔ ہن تسی ہولی بولے ہوگے ساڈی بڈھی تے نہیں دھوندی ہیں، تے تسی بڈھیاں نال چنگا سلوک کرو تے تہاڈی بیگماں تہاڈا بھی سر دھویا کرن ہیں۔ کم تے اسی او کر رہے ہیں کہ سر کی سانو سارا ہی دھو چھڈے پھڑ کے ہیں، کم تے ساڈے اے جے نا۔ لیکن اگر یہ محبت اور پیار دیکھو، یہ حضور نے پیار بتایا ہے۔ مجھے بات یاد آئی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، امی جان گن کر کے بتایا کرتی تھی کہ میں حضور کے کون کون سے کام کرتی ہوں۔ امی جان فرماتی تھی حضور کے وضو کا پانی میں خود تیار کرتی تھی، حضور کے لیے مصلی میں خود بچھاتی تھی، حضور کی آنکھوں میں سرما میں خود ڈالتی تھی، آقا کے سر پہ تیل مبارک میں خود لگاتی تھی، میں حضور کے سر میں کنگھی خود کیا کرتی تھی۔ یہ امی جان فرما رہی ہیں کہ حضور کے کام کیا کرتی تھی، اور کائنات میں حسین جوڑا ہے میرے محبوب کا، تو ذرا تعلق اچھا ہو تو پھر یہ کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے سانو بھی اللہ توفیق دے۔ ذرا حضور نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ فرمایا میں محمد اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ فرمایا کہ حضور تشریف لائے تو آپ کی شہزادی حضرت عثمان یعنی کہ اپنے خاوند کا سر دھو رہی ہیں۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا یا بنیۃ احسنی الی ابی عبداللہ، فرمایا اے میری بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنا، اور اس کے ساتھ لمحہ بلمحہ احسن انداز سے گزارنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، فرمایا سارے صحابہ وچوں میرے اخلاق ورگا اگر کسی دا اخلاق تے عثمان دا اخلاق ہے، میرے اخلاق جیسا اگر کسی کا اخلاق ہے، کسی کا اخلاق میں محمد سے ملتا ہے تو کسی اور کا نہیں ملتا، بلکہ عثمان کا اخلاق ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا عثمان کا اخلاق محمد کے اخلاق سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اخلاق سے اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث سنیں، حضرت امی جان عائشہ صدیقہ، ذرا بلند آواز سے بولو رضی اللہ تعالی، پھر بولو رضی اللہ تعالی عنہا،
امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شانہ اقدس میں آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو اس انداز میں لیٹے تھے کہ حضور کے جو کپڑا ہے وہ پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا، تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ تو اس حالت میں جب وہ پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے تو میرے بابا ابو بکر صدیق بولو رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے تو فَأَذَنَ ابو بکر فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ، انہوں نے آنے کی اجازت چاہی، حضور نے کہا ابو بکر آ جائیے، یہ کون سی بات ہے، یارانویں والا پوچھن دی لوڑ ہے، آ جاؤ۔ صدیق اکبر آ گئے اور تشریف فرما ہوئے۔ امی جان فرماتی ہیں حضور اسی طریقے سے بیٹھے رہے اور پنڈلی بھی ویسے ننگی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فتحدث، گفتگو کرتے رہے، محو گفتگو ہوئے، بات کرتے رہے۔ ثم استأذن عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کی اجازت مانگی تو حضور نے ان کو بھی اجازت دی، فاذن لہ، ان کو بھی اجازت دی کہ آ جائیے، اور وہ بھی تشریف فرما ہوئے اور فتحدث، گفتگو میں محو ہو گئے، محو گفتگو ہو گئے۔ صدیق بھی بیٹھے ہیں اور عمر بھی بیٹھے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تھوڑی دیر گزری، امی جان فرما رہی ہیں ثم استاذن عثمان، حضرت عثمان نے اجازت چاہی، حضرت عثمان نے اجازت چاہی۔ ثم استاذن عثمان، حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آنے کی اجازت دیجئے، میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے حضور لیٹے ہوئے تھے، حضرت عثمان نے اجازت چاہی، اجازت دینے سے پہلے حضور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، حضور اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ فجلس، حضور بیٹھ گئے، وَسَوَّى ثِيَابَهُ، اور جلدی سے اپنے کپڑوں کو صحیح کر لیا۔ حضرت ابو بکر آئے تھے تو حضور بیٹھے بھی نہیں تھے، کپڑے بھی ٹھیک نہیں کیے تھے۔ حضرت عمر آئے، حضور بیٹھے بھی نہیں اور کپڑے بھی ٹھیک نہیں کیے۔ حضرت عثمان آئے، فجلس، حضور بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر لیا۔ محو گفتگو ہوئے، بات ہوتی رہی، گفتگو کرنے کے بعد، ملاقات کرنے کے بعد امی جان فرماتی ہیں فلما خرجا، سارے چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، عثمان بھی چلے گئے۔ قالت عائشہ دخل ابو بکر فلم تحتش له ولم يباله ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم يباله۔ فرمایا حضور بات کیا ہے سمجھ نہیں آئی، پلے گل نہیں پئی۔ ابو بکر آئے تھے او میرے، عمر آئے تھے او میرے، ثم دخل عثمان، جی میں عثمان آ گئے، تسی اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑے بھی صحیح کر لیں، وجہ کیے۔ فرمایا فقال الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا عائشہ تو پوچھنیے اٹھن دی وجہ کیے، تو پوچھنیے کپڑے سے کرن دی وجہ کیے، اور جندے کولو آسمان دے فرشتے حیا کر دینے، او دے کولو میں محمد حیا کیوں نہ کرا۔ فرمایا جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں میں کیوں نہ حیا کروں۔ عثمان فرمایا وہ ہے کامل الحیا عثمان۔ یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا، یہ لقب امام الانبیاء نے دیا ہے، یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا، یہ لقب حسنین کے نانے نے دیا ہے، یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا، یہ زہرا کے بابا نے دیا ہے۔ فرمایا کامل الحیاء عثمان، کامل الحیاء عثمان۔ فرمایا اگر پورا تے مکمل حیا کسے تے دیکھنا چاہتے ہوتے عثمان نو دیکھ لو۔ فرمایا عثمان کو اللہ نے کامل حیا عطا کیا ہے، کامل حیا، پورا حیا اللہ نے عثمان کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔
5 पुश्त पीछे जाए ना जी, 5 पुश्त हुजूर के 5 ख़ानदान पीछे जाएं तो आपके वालिद की 5 पुश्तों पीछे हज़रत उस्मान भी हुजूर के नसब से मिल जाते हैं। 5 ख़ानदान पीछे जाएं, 5 पुश्त पीछे जाएं तो हज़रत उस्मान वालिद की तरफ से हुजूर के नसब नामा में मिल जाते हैं। वक़्त अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं एक बड़ी प्यारी बात सुनाना चाह रहा था, 1 आधे मिनट में सुनाता हूँ। हज़रत उस्मान ना सोने बड़े सन, होली बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। बड़े पुठे बंदे हो, मैं कहना होली बोलो तो सी उच्ची बोल दे हो, जो कहना उच्ची बोलो तो होली बोल दे, ज़रा बोलो सुभान अल्लाह। सोने बड़े सन। एक दिन हुजूर की नज़र पड़ गई। यहाँ लोग कहते हैं निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जो हुजूर का कलमा पढ़ ले और हुजूर का ताबे हो जाए, उसकी नज़र का आलम ये होता है कि वो नज़र डाले तो लाखों मुसलमान हो जाए। तो जिसका उम्मती और ग़ुलाम का ये आलम है, उस आका का आलम क्या होगा। हुजूर की नज़र पड़ गई। आका ने फरमाया एडा सोना मुखड़े वाला जहन्नुम च नहीं जाना चाहिए, एडा सोना जहन्नुम च नहीं जाना चाहिए। और आपको बताऊं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जितने सोने थे, अमीर भी उतने थे। और इनकी ज़िंदगी का आलम ये था, जो पोशाक एक बार पहन लेते थे दोबारा वो नहीं पहनते थे। एक जोड़ा जड़ा पा लेंदे सन ना, दोबारा नहीं सी पाते, दोबारा नवा जोड़ा ही पाते सन। हुसैन और जमील और अमीर और सखी भी। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनिया कि हुजूर कह रहे हैं कि एडा सोना जहन्नुम च नहीं जाना चाहिए। रिया ना गया, उठ पे ते आ गए। कहते उस्मान तू बड़ा सोहना है, क्या जानना बड़ा सोहना, क्या तेनू किसी ऐसे नाल ना मिलावा जड़ा तेरे तो भी सोहना है, जड़ा तेरे तो भी सोहना है उनदे नाल ना मिलावा। अब जो इंसान अपनी किसी बात पे मान करता हो ना, तो उसको नज़र आ जाए या पता चल जाए फलां जगह पे मुझसे भी बढ़ के है, तो तलब बढ़ जाती है। ज़रा उन्होंने तो देखा मेरे नालों किड्डा है सोहना है, कहा हाँ हाँ मेरे से ज़्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील कौन है, ज़रा दिखाओ तो सही। सिद्दीक़ अकबर ने हाथ पकड़ा और महबूब कायनात की बारगाह में लेके आ गया। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए तो फिर वेखदे ही रह गए, वेखदे ही रह गए। फरमाया उस्मान कुछ पूछना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह पूछना कुछ नहीं जानता, बस कलमा पढ़ाओ तो मुसलमान कर लो। और आपको मजे की बात बताऊं लील वालों, हुस्नो जमाल हजरत उस्मान के शक न था, लेकिन महबूबे कायनात अलैहिस्सलाम ने उस्मान को ईमान लाने के बाद इनाम यह दिया कि अपनी मुशाबत उस्मान को अता कर दी। सहाबा फरमाते हैं ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद उस्मान इंजी लगता सी जिवें हुजूर आ रहे ने। हुजूर ने अपनी मुशाबत हज़रत उस्मान को अता कर दी। हज़रत उस्मान मेरे नबी से मिलते जुलते लगते थे। हुजूर की मुशाबत और हुजूर की झलक हज़रत उस्मान में नज़र आती थी। जो हुजूर की मोहब्बत में आ जाता है, हुजूर उसको यूं ही नवाजा करते हैं, उसको यूं ही अता किया करते हैं। मेरे मोहतरम सामीन, वक़्त ख़त्म हो गया, बल्कि ऊपर हो गया है, मैं इसकी माज़रत चाहता हूँ। अगले जुमा इंशाअल्लाह यहीं से हज़रत उस्मान की अज़मत शुरू करेंगे और सैयदना उस्मान गनी की शहादत बयान करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको सहाबा इकराम की अज़मत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।